لاہور سے 200 کلومیٹر اور دینا کی جی ٹی روڈ سے 8 کلومیٹر قلعہ روہتاس گزرے کل کی کہانیاں اپنے سینے میں چھپائے کھڑا ہے۔ یہ قلعہ شیر شاہ سوری نے ایک پنجابی سورما سلطان سارنگ گکھڑ کی مزاحمت کو روکنے کے لیے بنوایا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک افغانی سردار کا بیٹا فرید خان، جسے ہم سب شیر شاہ سوری کے نام سے جانتے ہیں، ایک دعوت میں شہنشاہ بابر کے دسترخوان پر بیٹھا نہایت جنگلی انداز میں کھانا کھا رہا تھا۔ شہنشاہ بابر جہاں دیدار بادشاہ تھا، اس نے اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کی نقل و حرکت پر نظر رکھو، کیونکہ مجھے اس کے چہرے اور طور طوار سے بغاوت کی بدبو آتی ہے۔ پھر تاریخ نے مغل بادشاہ شہنشاہ بابر کی موت کے بعد اس کا کہا سچ ثابت کر دکھایا۔ شیر شاہ سوری نے بادشاہ ہمایوں کے مخالفین کو جمع کیا، لشکر ترتیب دیا اور 2 جنگیں ہرا کر ہندوستان کے تخت پر برجمان ہو گیا۔ ہمایوں بادشاہ کو جان بچانے کے لیے افغانستان بھاگنا پڑا اور اس مفروری کے دوران عمر کوٹ کے مقام پر اس بچے کی پیدائش ہوئی جسے دنیا اکبر دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے۔ شیر شاہ سوری کے تخت کو اگر کوئی خطرہ تھا تو وہ سلطان سارنگ گکھڑ کے لشکر سے تھا، کیونکہ سلطان سارنگ گکھڑ ایک پنجابی ہیرو تھا جو اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ جان جائے پر وچن نہ جائے۔ سارنگ ہمایوں کا حامی تھا اور چاہتا تھا کہ ہندوستان پر دوبارہ مغلوں کا راج ہو۔ سارنگ ہمایوں سے رابطے میں تھا۔ شیر شاہ سوری نے سلطان سارنگ کو پنجاب کی حکومت دینے کا وعدہ کیا، جس کے بدلے میں سارنگ کو مغلوں سے بغاوت کرنے کو کہا، مگر سلطان سارنگ گکھڑ نے وفاداری سے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ بنوایا۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے اپنے باپ کے نامکمل ایجنڈے کو پورا کیا، سارنگ کے لشکر پر چڑھائی کی، اس کے 16 جوان بیٹوں کو شہید کیا اور سلطان سارنگ کو گرفتار کر کے قلعے میں قید کر لیا، وفاداری بدلنے پر مجبور کیا، سارنگ گکھڑ کی بے عزتی کی اور جسمانی تشدد کیا، اور جب سارنگ گکھڑ نہ مانا تو اس کے جسم سے کھال کھچوا کر جان سے مار ڈالا۔ فائنلی ناظرین، ہم لوگ آ چکے ہیں قلعہ روہتاس کی طرف۔ اس ٹائم ہم وہاں پر موجود ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ قلعہ روہتاس کی بیرونی دیوار ہے جو کہ کافی خستہ حالی کا شکار ہے، اور یہ اس ٹائم منہ چڑھا کر جو حکومت کے نمائندے اور وہ لوگ جو آثار قدیمہ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ آئیں اور مجھے مرمت کریں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں قلعہ روہتاس کے مین دروازے پر، جس کو صدر دروازہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیرونی دیوار ہے اور اتنی مضبوط ہے، یہ سیمنٹ سے نہیں بنی ہوئی، دیکھ سکتے ہیں سیمنٹ سے نہیں بنی ہوئی، اور اس کے اندر اس دور کے اندر جو پتھر لگائے گئے تھے وہ استعمال ہوئے ہیں، اور اس میں مٹی اور ایک خاص قسم کا کیمیکل استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے دیوار اب تک قائم ہے۔ ہم آج کل استعمال کرتے ہیں سیمنٹ وغیرہ، بجری، کنکریٹ اور اس طرح کی چیزیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اتنی مضبوط ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف پتھر ہیں، بڑے بڑے پتھر ہیں، اور اتنا خوبصورتی سے اس کو اور اتنی نفاست سے اس کو تراشا گیا ہے کہ اس دور کی فنکاری کی کیا ہی بات ہے۔ چلتے ہیں اندر۔ قلعے میں کیا کیا موجود ہے یہ میں آج آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ بائیں جانب بڑی خوبصورت آرچیں ہیں اور پتھروں سے بنایا گیا ایک منفرد یونیک قلعہ ہے۔ یہاں آ کر ایک عجیب سی فیلنگ پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو سامنے آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں، یہ خواص خانی گیٹ ہے۔ خواص خانی گیٹ جو دوسرے نمبر پہ ہے، اور اس کا جو پہلا گیٹ ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا جہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پہلا گیٹ، اور اس کے ساتھ اندر جاتے ساتھ ہی بائیں جانب اس کا دوسرا گیٹ ہے
جس کا نام خواص خانی گیٹ ہے۔ ہم قلعے کے اندر آ چکے ہیں، یہ قلعے کا داخلی دروازہ ہے، ہم قلعے کے اندر آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں آپ ناظرین، قلعے کے اندر آتے ہوئے کتنی خوبصورت طریقے سے یہ دیوار پہ نشکاری کی گئی ہے، کتنی خوبصورت آرچیں بنائی گئی ہیں یہاں پر، دیکھیں کتنی خوبصورت آرچیں ہیں اور یہ آپ کو بتایا کہ اس میں کوئی کسی قسم کی اینٹ نہیں لگی ہوئی، صرف پتھر ہے، پتھروں کا یہ کام ہوا ہے سارا، اور اتنا نفاست اور نفیس طریقے سے یہ بنائی گئی ہیں دیواریں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ اس کی بیرونی دیوار بھی دیکھیں آپ، جو کہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ اندر آتے ساتھ ہی یہ ایک اور گیٹ ہے جس کا نام خواص خانی گیٹ ہے، جو کہ اس کے گیٹ کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے یہ گیٹ، اور یہ ہمارا کیمرہ مین دکھائے تو یہ ایک کنواں ہے جو کہ اب بند ہو چکا ہے، اس وقت یہ پانی کے حصول کے لیے استعمال کرتے تھے۔ چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کہ دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قلعہ روہتاس کی فرسودہ دیواریں جو تاریخ کے گزرے واقعات کی عین شاہد ہے، اور یہ اس کی انٹرس کا دوسرا مین دروازہ ہے، اور وہ دیکھیے قلعے کی دیوار جو مخدوش ہو چکی ہے۔ قلعہ روہتاس شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس قلعے میں اب اتنی آبادی آ چکی ہے، قلعے کے اندر ایک شہر آباد ہے اور اس سے پہلے بھی یہاں پہ ایک شہر آباد تھا۔ اس کا ریڈیس 4 سے 5 کلومیٹر ہے۔ یہ جو آپ میرے پیچھے گیٹ دیکھ رہے ہیں اسے شاہ چاند ولی گیٹ بھی کہتے ہیں اور شاہی گیٹ بھی کہتے ہیں۔ یہاں سے شاہی خاندان کے لوگ گزرا کرتے تھے۔ اس گیٹ کو اب بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے شاہی خاندان کے لوگ داخل ہوا کرتے تھے اور اس گیٹ کو شاہی گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ چاند ولی گیٹ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک مزار بھی موجود ہے۔ یہ ایک بزرگ ہستی ہیں اور ان کی بھی بڑی اعلیٰ تاریخ ہے۔ یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جو اس قلعے کی تعمیر کے وقت بلا معاوضہ یہاں کے لوگوں، مزدوروں اور فوجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ ان کے نام سے یہ گیٹ منسوب ہو گیا ہے۔ دوستو اب چلتے ہیں چاند شاہ ولی گیٹ سے اندر اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جی دوستو ہم آ گئے ہیں چاند شاہ ولی گیٹ سے اندر، جو کہ باہر سے بند تھا۔ یہ وہ مین دروازہ ہے جو باہر سے بند تھا، جس کے باہر ایک مزار بھی موجود ہے۔ یہ جو آرچیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمرے تھے، گارڈز ہوا کرتے تھے یہاں پر، اور موقع بند کر دیے گئے ہیں۔ یہاں سے روشنی اور ہوا کا گزر ہوا کرتا تھا اور ان میں چراغ بھی جلائے جاتے تھے۔ اور یہ پیچھے دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا تھا، اور اس دروازے کی تعمیر پرویز مشرف کے دور میں ہوئی تھی اور انہی کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہوا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ پتھروں سے بنایا گیا قلعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اسے تعمیر کیا گیا تھا تو اس کا رنگ سفید تھا۔ اس قلعے کی تعمیر کے وقت یہاں کے باشندے جانتے تھے کہ شیر شاہ سوری کا مقصد کیا ہے، اس لیے لوکل پنجابی لیبر نے کام کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ سب کے سب سارنگ کے حامی تھے۔ پھر شیر شاہ سوری کے کارندوں نے سونے کی اشرفیوں کا لالچ دے کر مزدور یہاں سے اکٹھے کیے اور باقی غلام ہندوستان کی دیگر علاقوں سے قید کر کے لائے گئے اور ان سب سے زبردستی بگار لی گئی، اور نہ جانے کتنی ماؤں کے لال تعمیر کے دوران مارے گئے، نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ کی گئی، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ دوستو جیسے کہ اب ہم لوگ اوپر آ چکے ہیں، یہ آپ یہ موقع دیکھ سکتے ہیں، یہ آرچیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دفاعی طور پر استعمال کی گئی تھی آرچیں کہ یہاں سے دشمنوں کو دیکھا جاتا تھا، ان کی کتنی تعداد ہے اس پہ نظر رکھا جا سکتی تھی،
اور یہ بھی عسکری حوالے سے اس کو استعمال کیا گیا تھا۔ یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہول بنے ہوئے ہیں، یہاں سے گرم تیل اور گرم پانی جو ہے وہ دشمنوں پر گرایا جاتا تھا، جو قابض افواج تھی ان کی طرف سے۔ اور یہ آپ کو جو آنچیں نظر آ رہی ہیں، یہ تیر اندازی کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو یہاں سے جو تیر انداز تھے، ٹھیک ہے، جن کے پاس کمانیں تھی، وہ یہاں سے جو ہے وہ تیر فائر کرتے تھے، یہاں سے جو تیر ہیں اسے چلایا کرتے تھے۔ اور یہ آرچیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ایک شاہکار ہے، اور یہ بھی جو ہے یہ مٹی کی بنی ہوئی ہے، یہ بھی جو ہے مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ یہاں سے بھی دشمنوں پر نظر رکھی جاتی تھی، ان پر توپوں سے حملہ کیا جاتا تھا۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو بتائے تو اس کے نیچے بھی کئی ڈرینیں موجود ہیں جہاں سے گرم پانی اور گرم تیل پھینکا جاتا تھا۔ دیکھیں یہ بھی ڈرینیں موجود ہیں، اور یہاں پہ بے شمار اس قسم کی ڈرینیں موجود ہیں جہاں سے گرم تیل اور گرم پانی پھینکا جاتا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت قلعہ ہے۔ اگر اس طرف آئیں، پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کایا ہی پلٹ لی گئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر اس کا ایک اہم مقام ہے، اور میں آپ کو بتاؤں تو اس قلعے کو یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج قرار دے دیا ہے۔ اس کی دوبارہ بحالی کے لیے فنڈز بھی آ رہے ہیں، کام بھی ہو رہا ہے۔ حکومت پاکستان جو ہے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور دیگر محکمے آثار قدیمہ اس کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں۔ ان آرچیز میں جان کر دیکھیں تو سامنے جو حویلی نظر آ رہی ہے، راجہ مان سنگھ کی حویلی ہے۔ جی ہاں، راجہ مان سنگھ نے اس کو بنوایا تھا عسکری حوالے سے جب اکبر کا دور تھا، اور شہنشاہ اکبر کے دور میں اکبر کی عمر کم تھی، تو جو دیگر سپہ سالار جو ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے حکومت چلانے میں، تو اس کے اندر ایک راجہ مان سنگھ بھی تھا، اور راجہ مان سنگھ وزیر اعظم بھی رہا اکبر کے دور میں۔ راجہ مان سنگھ اس گستاخ کنیز کی حرکات کو قید کر لیا جائے۔ جی ہاں، وہی اکبر اعظم جو کہتا تھا باخدا ہم محبت کے دشمن نہیں، اصولوں کے غلام ہیں۔ اسی اکبر اعظم کا جو وزیر اعظم تھا مان سنگھ، اور یہ جو مانسیرا ہے یہ بھی مان سنگھ کے نام پر ہی رکھا گیا ہے۔ راجہ مان سنگھ یہاں سے نظارہ کیا کرتا تھا پورے قلعے کا، اور نظر رکھتا تھا اپنے ہرکاروں پر، اپنی آرمی پر، اور یہاں پر آنے جانے والے لوگوں نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے۔ جب رات ہوتی ہوگی یہاں سے چاند و تارے بھی دیکھے جاتے ہوں گے۔ یہاں پر جسے راجہ مان سنگھ کی حویلی کہتے ہیں، یہ حویلی کم اور ایک چوکی سی زیادہ لگتی ہے، اور واقعی یہاں پر بیٹھ کر نظر ہی رکھی جا سکتی ہے دشمنوں پر یا قلعہ کے اندر ہونے والے نقل و حرکت پر۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے یہاں پر بہت سجاوٹ کا سامان تھا، سونے کی چیزیں تھیں، پتھر نصب تھے، لیکن اس وقت یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے، سب بنجر ہے۔ یہاں پر پھانسی گھاٹ بھی ہے اور زندان بھی ہے، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ ہم آپ کو اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور دکھائیں گے۔ میرے پیچھے آپ جو یہ مقبرہ دیکھ رہے ہیں یہ رانی روپ کماری کا ہے۔ رانی روپ کماری کون تھی؟ یہ راجہ مان سنگھ کی بہن تھی جو بیوہ ہو گئی تھی۔ اب راجہ مان سنگھ کون تھا؟ اکبر اعظم کا وزیر اعظم بھی تھا اور سپہ سالار بھی تھا۔
اور اکبر اعظم کے ساتھ جو جودھا بائی کی شادی ہوئی تھی وہ جو جودھا بائی راجہ مان سنگھ کی خالہ زاد بہن تھی۔ یہ ہے مقبرہ رانی روپ کماری کا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو کہ شیر شاہ سوری کی تعمیر کردہ قلعہ اس پر مشتمل تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگ سے میری ایک ریکویسٹ ہے، برائے مہربانی میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل ضرور لائک کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد خان کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے ڈیلی کشمیر ٹی وی۔ اللہ حافظ۔